السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اسلامی ہجری کیلنڈر ہے اسے کس نے بنایا اور یہ کیسے وجود میں آیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہجری کیلنڈر کی دلچسپ تاریخ بتائیں گے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے پاس کوئی باضابطہ کیلنڈر نہیں تھا۔ وہ مختلف تاریخی واقعات کو بنیاد بنا کر سالوں کا حساب رکھتے تھے، جیسے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال، جس میں ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ لیکن جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور اسلامی سلطنت وسیع ہوئی تو ایک مستقل کیلنڈر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی سب سے زیادہ ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب حضرت عمر رضی اللہ کے دور خلافت میں، جب اسلامی ریاست وسیع ہو رہی تھی، تو خطوط اور سرکاری دستاویزات پر صرف مہینوں کا نام لکھا جاتا تھا، لیکن کسی مخصوص سال کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ اس سے تاریخوں میں مشکل پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ مختلف واقعات کی درست کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ تو کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر فاروق کو ایک خط لکھا، جس میں کہا کہ سرکاری احکامات اور خطوط کی تاریخ میں مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ کون سا خط پہلے آیا ہے اور کون سے بعد میں آیا ہے، لہٰذا اسلامی سلطنت میں ایک باضابطہ کیلنڈر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اس مسئلے پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مختلف تجاویز آئی۔ کچھ صحابہ نے رومی یا فارسی کیلنڈر اپنانے کا مشورہ دیا، کچھ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو اسلامی سال کا آغاز قرار دیا جائے اور یا نبوت کے آغاز کو بنیاد بنا دیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت سے کی جائے، کیونکہ اسلام کی عملی نفاذ کا آغاز تھا۔ حضرت عمر کو یہ رائے پسند آئی اور اسی کو بنیاد بنا کر 17 ہجری میں اس کی بنیاد ہجرت مدینہ پر رکھی گئی، یعنی وہ سال جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئی۔ دوستو، جب ہجری کیلنڈر بنانے کا فیصلہ ہوا تو اسلامی سال کی ابتدا کسی خاص مہینے سے ہونی چاہیے۔ اس پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا اور مختلف مہینوں پر غور کیا گیا۔ حضور نے ہجرت ربیع الاول میں کی تھی، لیکن نیا اسلامی سال محرم سے شروع کرنا زیادہ مناسب سمجھا گیا، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد پہلا مکمل مہینہ تھا۔ محرم پہلے سے ہی 4 حرمت والی مہینوں میں شامل تھا، جس میں جنگ و جدال منع تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب محرم کو سال کا پہلا مہینہ مانتے تھے، اور یہ روایتی طور پر نئی سال کا آغاز کے طور پر معروف تھا۔ حج جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ذو الحجہ میں مکمل ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد نئی سال کا آغاز کرنا موضوع سمجھا گیا۔ ہجری کیلنڈر میں 12 مہینے ہوتے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور ذو الحجہ۔ یہ 12 مہینے دراصل اسلام سے پہلے ہی عربوں میں رائج تھے۔ ان مہینوں کے نام اور ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ہے: بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ مہینے اسلامی عبادات اور مقدس ایام کے تعین کے لیے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے رمضان المبارک، عید اور حج۔ ہجری کیلنڈر ایک قمری کیلنڈر ہے جو چاند کے زمین کے گرد گردش کرنے پر مبنی ہے۔ اس دوران چاند زمین کے گرد ایک 20ویں مدار میں گھومتا ہے۔ چاند کا مدار زمین کے ایکویٹر سے تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، اسی وجہ سے چاند ہر مہینے میں زمین کے الگ الگ حصوں سے گزرتا ہے۔ اس مدار میں چاند کی رفتار تبدیل ہوتی رہتی ہے، اسی لیے اس کا صحیح ٹائم 29 دن 7 گھنٹے 43 منٹ اور 31.5 سیکنڈ ہے۔ ہجری کیلنڈر میں مہینوں کا آغاز چاند دیکھنے پر ہوتا ہے، اس لیے مہینے 29 یا 30 دن کا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ہجری کیلنڈر چاند کے زمین کے گرد گردش کرنے پر ہے۔ اس کے 12 مہینوں میں یعنی ایک سال میں 354 یا 355 دن ہوتے ہیں، اور اسی طرح شمسی سال اور گریگورین کیلنڈر زمین کے سورج کے گرد گردش کرنے پر بنی ہے۔ اس میں 365 یا 366 دن ہوتے ہیں۔ ہجری کیلنڈر کا سال شمسی سال سے 10 یا 11 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ شمسی کیلنڈر میں مہینے ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتے ہیں، اس طرح جنوری ہمیشہ سردیوں میں آتا ہے اور جون گرمیوں میں، لیکن ہجری کیلنڈر میں مہینے
ہر سال 10 یا 11 دن پہلے آتے ہیں۔ اس ڈیفرنس کی وجہ سے ہجری کیلنڈر کے مہینے شمسی سال سے ہر سال بدلتے رہتے ہیں اور مختلف موسموں میں آتے ہیں۔ اسی لیے رمضان المبارک اور حج کبھی گرمیوں میں آتا ہے تو کبھی سردیوں میں، اور مسلمانوں کو ہر موسم میں روزے رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2025 میں رمضان مارچ کے مہینے میں ہے تو 2030 میں یہ فروری میں شروع ہوگا اور 2040 میں یہ دسمبر میں آ سکتا ہے۔ اس طرح اگر کسی سال میں یکم محرم شمسی کیلنڈر کے مطابق یکم جنوری کو آتا ہے تو اگلے سال یکم محرم تقریباً 20 دسمبر کو آئے گا، اور اس سے اگلے سال یہ پھر تقریباً 9 دسمبر کو آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک سال میں ہجری سال شمسی سال سے 11 دن آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم 11 دنوں کو 33 سے ضرب دیں تو یہ 363 دن بنتے ہیں، جو کہ تقریباً ایک شمسی سال کے 365 دنوں کے برابر ہے۔ اس لیے ہر 33 سال کے بعد ہجری سال شمسی سال سے ایک سال آگے ہو جاتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ قمری کیلنڈر کس طرح شمسی کیلنڈر سے مختلف ہے اور کس طرح یہ ہمارے مذہبی اور ثقافتی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہجری کیلنڈر نہ صرف اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہے بلکہ ہماری عبادات اور اسلامی شناخت کا بھی ایک بنیادی جز ہے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔